السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دودھ اور گھی میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام مالک بحریہ رضی اللہ عنہا اپنی کپی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹوں نے ان سے سالن مانگا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی اس کپی کے پاس گئیں جس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ اس میں سے انہیں گھی مل گیا، حالانکہ اسے خالی کر کے ٹانگا تھا۔ وہ بہت عرصہ تک اپنے بیٹوں کو یہ گھی بطور سالن کے دیتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے اس کپی کو نچوڑ لیا، جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے نچوڑا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے اس طرح رہنے دیتی اور نہ نچوڑتی تو تجھے اس کپی سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چیزوں میں کیسے برکت ہوتی تھی۔ دراصل آج ہم برکت ہی کو بھول گئے، ہم کثرت کے پیچھے پڑ گئے۔ جس کو بھی دیکھو وہ 2 سوٹ ہیں تو 4 بنانے کی فکر میں ہے، 4 ہے تو 6 بنانے کی فکر ہے، گھر میں 4 پنکھے ہیں تو 6 لگانے کی فکر میں ہے، پنکھے ہیں تو ایئر کولر لگانے کے چکر میں ہے، اگر ایئر کولر ہے تو اس کو وہ اے سی لگانے کے چکر میں ہے، اور اگر ایک اے سی ہے تو 2 اے سی لگانے کے چکروں میں ہے، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کے چکر میں۔ یعنی ہم کثرت کے پیچھے پڑ گئے، ہم اس کو بھول ہی گئے کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کاش ہم اپنے اصل پر قائم رہتے، یا اس وقت بھی اپنے اصل کی طرف متوجہ ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ وہی برکات پھر سے دکھا سکتی ہے۔ دراصل رب تعالیٰ جل شانہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ تنہا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس کا معاملہ تو اعمال کے ساتھ ہے۔ جب دل بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حالات اچھے آتے ہیں، معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ جب دل بگڑتے ہیں، دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور اعمال بگڑتے ہیں، اس میں نافرمانیاں آ جاتی ہیں، تو رب تعالیٰ جل شانہ کے طرف سے جو حالات آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، وہ بھی بگڑے ہوئے آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے میں سے کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگوں کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جا رہے ہیں ایسے ہی اوپر سے حالات آ رہے ہیں کہ اگر ہم پھول اوپر پھینکیں تو اوپر سے پھول ہی گریں گے، اگر ہم پتھر اوپر کو پھینکیں گے تو پھول تو نہیں گریں گے، اوپر سے پتھر ہی گریں گے۔ جو ہم اعمال اختیار کریں گے ویسے ہی حالات ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ تو آج پھر سے اپنے اصل کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصل بات کی دعوت دیں، اصل بات کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکی کو پھیلائیں، برائی سے منع کریں، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا کامل یقین بنانے کی کوشش میں رہیں
اور दूसरों को भी इस कोशिश में लगाएं। अगर हम ये अमाल शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हमारी बेबरकती ख़त्म होगी, चीज़ों में बरकत आएगी, हालात बेहतर होना शुरू होंगे, रब ताला जल्ल शअनु की रज़ा नसीब होगी। तो उसके लिए आए फिर अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह खुद अपनी ज़ात से नेकी करेंगे, दूसरों को नेकी की तरगीब देंगे, खुद अपनी ज़ात से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और बुरा चाहने वालों को भी इस बुरी चाहत से रोकेंगे और अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।